إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، پاکی و حمد و ثنا، جاہ و جلال اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل الحدیث یعنی اہل السنہ والجماعہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر بعدہ درد و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے اپنے دین اسلام کو ہم انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس امانت کو، اس تحفے کو ہم انسانوں تک پہنچایا، سمجھایا، بتلایا اور عمل کر کے مثالی نمونہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کے تحت، جس ٹاپک کے تحت گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موت ایک واعظ۔ حاضرین و حاضرات، جس انسان کو بھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اسے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی موت کا کڑوا گھونٹ ایک نہ ایک دن ضرور پینا ہے۔ صرف انسان کے لیے نہیں، بلکہ موت اللہ کا وہ قانون ہے
جو کائنات کی ہر زیرو مخلوق اور ہر جاندار مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا چرند، کیا پرند، کائنات کی ہر وہ مخلوق جسے زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اسے موت کے مرحلے سے ایک نہ ایک دن گزرنا ہے۔ حاضرین، یہ موت ایک بہت بڑا صدمہ ہے، یہ موت ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، یہ موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں، یہ موت نام ہے نئی زندگی کے آغاز کا، جس زندگی میں حشر کی عدالت میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فیصلہ کرنے والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جنت و جہنم کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اور نام اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے یہ موت انسان کے لیے ایک بہت بڑی خبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ انسان فطرتاً زندگی کا حریص واقع ہوا ہے، یہ انسان فطرتاً زندگی کا لالچی واقع ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کا قرآن کہتا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال جیے، وہ جینے سے تھکتا نہیں اور جینا چاہتا ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے جینے کا، اور کوئی چانس ملے جینے کا۔ اس کی ارمانیں، اس کی خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں اتنی ہیں کہ عمر نوح بھی اگر مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر بھی اگر اس کو مل جائے تو یہ عمر بھی اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا يزال قلب الكبير شابا في حب الدنيا وطول الامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں پیر لٹکا چکا ہوتا ہے، اب بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت ہمیشہ جمع رہتی ہے، دو چیزوں کی محبت ہمیشہ جمع رہتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ حب الدنیا، دنیا اور مال کی محبت۔ اللہ اکبر، دنیا اور مال کی محبت، دنیا اور مال کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جمع رہتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا وطول الامل، لمبی لمبی ارمانیں، لمبی لمبی خواہشیں، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ہمیشہ جمع رہتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حاضرین، موت نہ اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے اور نہ کوئی جگہ۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت یہ بچپن میں بھی آتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آتی ہے، رحم مادر میں موت، لڑکپن میں موت، جوانی میں موت، موت موت موت، موت کا کوئی وقت متعین نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کی چال ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ ارے ابھی تو جوان ہو، ابھی تو جوان ہو، عیش کر لو، آرام کر لو، بوڑھے ہو کے نمازی بن جاؤ گے، بوڑھے ہو کے نمازی بن جاؤ گے، بوڑھے ہو کے سودی کاروبار سے توبہ کر لو گے، بوڑھے ہو کے حرام کھانا چھوڑ دو گے، بوڑھے ہو کے غیبت کرنا چھوڑ دو گے، بوڑھے ہو کے چغلی کرنا چھوڑ دو گے، بوڑھے ہو کے ظلم کرنا چھوڑ دو گے، بوڑھے ہو کے حرام کھانا چھوڑ دو گے، اور بوڑھے ہو کے جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے۔ یہ شیطان کا فریب ہے، اور بوڑھے ہو کے سگریٹ پینا اور شراب پینا چھوڑ دو گے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا کھیل ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے موت کا کوئی وقت متعین نہیں، نہ جگہ متعین ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔
ضروری نہیں کہ اسپتال کے بیڈ میں اسے موت آئے، ضروری نہیں کہ بیماری کے بعد ہی اسے موت آئے، ضروری نہیں کہ اس کے موت وقت اس کے گھر والے اس کے سامنے موجود ہوں، ضروری نہیں اس کی نماز کی حالت میں اسے موت آئے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے مرنے کے وقت اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ موت کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کا قید ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں موت دیتا ہے۔ کیا کہا رب نے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب رب العالمین کا فیصلہ آ جائے نہ ذرہ برابر بھی تاخیر کی جائے گی اور نہ ہی جلدی کی جائے گی۔ دیکھیں اسلاف کی زندگی کو، کس طرح موت کو یاد کرتے تھے، لمحے بھر کے لیے موت کو یاد کرتے تھے۔ نہ جانے ان کی زندگی کب گزر جائے، نہ جانے ان کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارے صحابہ اکرام دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اگر ختم ہونے والی زندگی کوئی ہے، کوئی زندگی ہے تو یہ دنیا ہے۔ دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، اپنی پوری زندگی جنگ کے لیے وقف کر دیے۔ خالد بن ولید جس جنگ میں سپہ سالار بن گئے، مسلمان اس جنگ کو کبھی ہارے ہی نہیں ہے، مسلمان اس جنگ میں فتح یابی نصیب ہوئی ہے۔ دیکھیے جنگ موتا کی زندگی کو، جنگ موتا کا دن ہے، صحابہ کا لشکر، صحابہ کی تعداد 10,000 اور 10 سے 30,000 ہے، اور مقابلے کے لیے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ مقابلے کے لیے دشمن کھڑا ہوا ہے، اور دشمنان اسلام 10 لاکھ اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 30,000 کی 20,000۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کمانڈر کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہے، جھنڈے کو بلند رکھنا ہے، میدان میں اترے اور دشمنان اسلام کو ایسے دھول چٹائے کہ دشمن دیکھتا رہ گیا، اور خالد بن ولید فتح یابی سے مسلمانوں کو لے کر نکل گئے۔ یہی وہ خالد بن ولید ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جنگ کے لیے وقف کر دی۔ اگر موت آئی تو کہاں آئی؟ بستر میں آئی، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، مرض الموت کی حالت میں ہیں۔ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، میں نے اپنی پوری زندگی جنگ کے لیے وقف کر دی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا جہاں پر تیر و تلوار نہ لگی ہو، ایک اینچ تک باقی نہیں ہے جہاں تیر و تلوار نہ لگی ہو، لیکن اگر مجھے موت آ رہی ہے تو کہاں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، بستر میں آ رہی ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے کہا کہ موت کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں موت دیتا ہے۔ تمام عمر جنگ کے لیے وقف کر دی، لیکن بستر میں موت آ رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، جنگ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، جنگ احد میں موقع ملا، تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے، یہ اکیلے تلے تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساتھیوں سے کہا کہ تم کو جانا ہے تو جاؤ، آج مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ،
اور لڑتے لڑتے نضر انس بن نضر شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لاشوں میں ایک لاش انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی پڑی ہوئی ہے. پہچاننے والا کوئی نہیں. 70 سے 80 زخم تیر و تلوار کے ان کے سینے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے صحابہ ان کو پہچان نہیں پا رہے کہ ہے کون. ان کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے انگلی کے پوروں کو دیکھ کر پہچانا کہ میرے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ. اسی لیے تو رب العالمین نے کہا کہ موت کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے, جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں موت دیتا ہے. شریعت کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ موت کو اس نظر سے دیکھو, زندگی کو اس نظر سے دیکھو کہ موت اور زندگی کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی کم ہے جتنا کہ ظہر اور عصر کے درمیان, عصر اور مغرب کے درمیان, مغرب اور عشاء کے درمیان. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, ذرا غور کرنے کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے اور ان کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے. اور ایسے صحابہ کے سامنے میرے نبی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, اے میرے پیارے صحابہ, کیا تم جانتے ہو کہ موت اور زندگی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, جب نماز کے لیے قیام کرو تو اس سوچ کے ساتھ قیام کرو, اس فکر کے ساتھ قیام کرو, اس جستجو کے ساتھ قیام کرو کہ میری زندگی کی آخری قیام ہے, یہ میری زندگی کا آخری کھڑا ہونا ہے. شاید کہ میری زندگی میں رکوع کرنے کی توفیق نہ ملے. اگر رکوع بھی پا لیا تو اس سوچ کے ساتھ رکوع کرو کہ میری زندگی کی آخری رکوع ہے, شاید کہ مجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے. اگر سجدہ بھی کر لیا تو اس سوچ کے ساتھ سجدہ کرو کہ میری زندگی کی آخری سجدہ ہے, شاید کہ زندگی میں دوسری سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. لوگوں, صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو, صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو, اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. آگاہ, اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. شاعر نے کیا کہا, آگاہ, اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہے, قبر کھودی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے. صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ بھی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. راوی حدیث فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اس کے ذریعے آپ زمین کو کریدنے لگے, زمین کو کھودنے لگے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. راوی حدیث فرما رہے ہیں حتی بل الثری, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی. کس نصیحت کے لیے, کس پیغام کے لیے, کس سبق کے لیے, کس درس کے لیے؟ آپ نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا
اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، آنے والے اس مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، آنے والے اس مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ، غرغرے کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے۔ اے شراب پینے والوں، شراب کو چھوڑ دو، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ اے گنہگاروں، گناہ کرنا چھوڑ دو، توبہ کر لو، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ اے بے نمازیوں، نماز پڑھنا شروع کر لو، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ اے سگریٹ پینے والوں، اے شراب و کباب میں مست رہنے والوں، اے گنہگاروں، اے گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی توحید کا سبق یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، ان اللہ عز و جل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہو، تڑپے گا انسان، تڑپے گا انسان، کلمہ پڑھنا چاہے گا انسان، لیکن اللہ کا قانون کہے گا الآن وقد عصیت قبل۔ اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کا وقت گزر چکا، سنبھلنے کی گھڑی جا چکی، توبہ کرنے کی گھڑی جا چکی، شراب پینا چھوڑنے کی گھڑی جا چکی، حرام کھانے کی گھڑی جا چکی، اب توبہ کر رہا ہے۔ شیطان انسان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے، دلاسا دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھو گے تڑپ جائے گا انسان، تڑپ جائے گا، چاہے گا کہ توبہ کروں، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون کہے گا کہ الآن وقد عصیت قبل۔ اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو، جبکہ توبہ کا وقت گزر چکا، سنبھلنے کی گھڑی جا چکی۔ اسی لیے نیک بننا ہے تو ابھی بن جاؤ، نمازی بننا ہے تو ابھی بن جاؤ، پنج وقتہ نمازی بننا ہے تو ابھی بن جاؤ، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، غلط عادتیں چھوڑنی ہے تو ابھی چھوڑو، مستقبل کا انتظار نہ کرو، حرام کھانا چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذروها فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو۔ کس لیے؟ آپ نے کہا کہ قبرستان جانے کے بعد انسان کا دل پگھل جاتا ہے، انسان کا دل پگھل جاتا ہے، موم بن جاتا ہے، لیکن آج یہی قبرستان جرائم کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ انسان انہی قبرستان میں جا کر گناہ کیا جا رہا ہے، بدکاریاں کیا جا رہا ہے، اور آج حد تو یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر فری فائر اور پبجی کھیلا کرتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو نصیحت حاصل کرنا ہے، کیونکہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن اسی قبرستان میں جانا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ قبرستان میں جا کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ قبرستان کو جاتے، ایک عہد لے کر آتے، ایک پختہ عزم لے کر آتے کہ آج اس قبرستان کے سے جانے کے بعد میں پنج وقتہ نمازی بنوں گا، گناہوں سے توبہ کروں گا، سودی کاروبار سے توبہ کروں گا، حرام کھانا چھوڑوں گا۔ لیکن نہیں، قبرستان جاتے ہیں لیکن بس چند لوگ دفن کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اکثریت دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، یہ بات یاد رکھیں
اور اس خطبہ جمعہ سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، فقیر بھی آئے، مالدار بھی آئے، رعیت بھی آئے، حاکم بھی آئے، محکوم بھی آئے، ہر طرح کے لوگ آئے، نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، لیکن دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی عمر کسی کو نصیب ہوئی؟ لا، ہمیشہ کی عمر کسی کو نصیب ہوئی؟ لا، نہیں، لیکن یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے رب العالمین سے دعا کی، کیا کہا؟ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ایسی بادشاہت کا مالک مجھے بنا دے، ایسی سلطنت کا مالک مجھے بنا دے کہ میرے بعد انسانوں میں سے کسی اور انسان کے لیے ایسی بادشاہت سزاور نہ ہو، ایسی حاکمیت سزاور نہ ہو۔ انک انت الوہاب، تو بڑا نوازنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ رب العالمین نے ایسا نوازا، ایسا نوازا، سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، انسان تو انسان، آپ کے ماتحتی میں پلنے والے وہ جن بھی ہوا کرتے تھے، آپ کے ماتحت زندگی گزارنے والے وہ پرندے بھی ہوا کرتے تھے، جس جن کے سامنے انسان پریشان نظر آتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام ایسے جنوں پر حکومت کرتے تھے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ایسی حکومت سے رب العالمین نے نوازا تھا کہ ہوائیں آپ کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی۔ کون ہے یہ وہ؟ سلیمان علیہ السلام، ہوائیں آپ کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کو لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہواؤں کو حکم دیا کرتے تھے، مشرق کی طرف چلنے والی